بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گدزی اور آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ کرنل ریٹائر شیراز صاحب موجود ہیں. ان کا جو انسٹیٹیوشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دیگر امور کے اوپر بھی ان کی بہت گہری نظر ہے اور وہ اچھا لکھتے پڑھتے اٹھتے بولتے دیکھتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں شیراز صاحب سے، یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے، وہ ہے نظریاتی بنیادوں کے اوپر. چونکہ جو تحریک تھی وہ تھی بنیادی حقوق کے اوپر، لیکن اس سٹیج پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایک صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک علی شاہ نواز صاحب ہے ہمارے دوست، انہوں نے بڑا اچھے سے اس کو ڈسکرائب کیا. ایک اور صاحب آتے ہیں وہ آگے شاید سخت بات کر دیتے ہیں تو پھر بھی لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. پھر اگلے صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیج پر سے ایسی بات نہیں ہوگی جو بیانیہ پاکستان سے متعلق ہو، تو پھر بھی لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. تو نفسیاتی طور پہ چونکہ آپ نفسیات کو بھی پڑھ رہے ہیں، انسانی رویوں کو بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی نظریاتی بات ہے، حقوق کی بات ہے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ جب بھی کوئی چیز آپ سٹارٹ کرتے ہیں، اس لیول کی جو تحریکیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ ایک فریم ورک ورک آؤٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ایم اینڈ آبجیکٹیو کیا ہے. صحیح. انیشیلی جو ان کا ایم اینڈ آبجیکٹیو تھا وہ ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ یہ مفادات تھے کشمیریوں کے، ان کی ویلفیئر پیکج تھا، وہ لے کے یہ لوگ چلے اور آلموسٹ پوری کشمیری قوم ان کے ساتھ کھڑی تھی. ہم لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، ابھی بھی کھڑے ہیں ہم لوگ، کہ جہاں تک کشمیریوں کے جو ہے وہ ویلفیئر کی بات ہے. وہ انفارچونیٹلی یہ ویلفیئر سے چلے گئے نظریات کے اوپر، جس کی وجہ سے آج یہ تحریک اس سارے نظام کے اندر پھنس گئی ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو جو کہا جاتا ہے، انفیکٹ لوگ وہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے ہماری، یہ بہت غلط ہاتھوں میں چلی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارے ہمیں مسائل آنا شروع ہو گئے. ہمارے لوگ بیسیکلی کشمیر کے بڑے پیسفل ہیں اور پیسفل طریقے سے اس کو وہ کنڈکٹ کرنا چاہتے تھے اور کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب جب آپ لوگوں کو ایک لیڈ دیتے ہیں، ایک ٹاپ لائن پہ بیٹھے ہوئے، تو جنرلی لوگ وہی لیڈ آپ سے لیں گے، کیونکہ لوگوں کا جو کانفیڈنس ون ہوا وہ اس پہ جا کے ہوا کہ جب ہماری بجلی جو ہے وہ 3 روپے ہو گئی، آٹا اتنا سستا ہو گیا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا جی کہ ایکشن کمیٹی ہماری ہر مرض کی دعا ہے. صحیح. اس کے اوپر آپ سمجھیں کہ ان نے اپنا جتنا بھی سائیکولوجیکل فریم تھا ان کا مائنڈ کا، وہ ہینڈ اوور کر دیا، ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو لوگ آج ان کو پلے اپ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لوگ، اگر آپ کہتے ہیں نا پاکستان زندہ باد کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 95% پلس لوگ ہیں جو ابھی بھی پاکستان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا جو روشن مستقبل ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. سر یہ تو قومی جو ہے نا نیریٹو رہا ہے ہمیشہ، اور آزاد کشمیر کے لوگ اس کو لے کر بھی چلے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے، انڈیا کے خلاف ہیں ہم، اور وہ تو ذرا ان کے اندر بائی نیچر ہے. تو اب مجھے تھوڑا سا یہ بات بتائیں کہ ایک جو بیانیہ چل رہا ہے ایکشن کمیٹی کو لے کر، کالا دم ایکشن کمیٹی کہہ دیتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا ہم نے تو وہ نہ ہوں، لیکن یہ کہ یہ جو بیانیہ چلتا ہے اور پھر وہ جب کٹ کے سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن ایک اور بیانیہ ہے جو ان لوگوں کے حوالے سے چلتا ہے جس کو آپ جو ہے نا کہہ لیں مقبول بیانیہ، تو اس کے اوپر لوگوں کا بڑا پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو اس معاملے میں ڈیسیژن کر رہے ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، یا کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں نا ایک یہ آبجیکٹیوٹی آنی چاہیے کہ جو جینون یہ تحریک تھی اور جینون جو مسائل تھے، اگر ہمارے پالیسی میکرز اور ہماری عوام یہ 1 پیج پہ آ جاتے ہیں، صحیح ہے، تو یہ چیز پھر بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہے اور فیوچر ہمارا بڑا اچھا ہوگا اس میں. اگر ہمارا پالیسی میکر کسی اور جگہ بیٹھا ہوا اور عوام کسی اور جگہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، صحیح، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک تناؤ آ جائے گا. اس وقت اس مسئلے سے نکلنے کے لیے یہ بہت زیادہ ہمیں ایک سیاسی بصیرت چاہیے، اس کے اندر عقل، فکر، سوچ، تدبر اور ان ساری چیزوں کو لے کے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو بھی اس کے اندر جو ہے نا انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سچویشن ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر ہے، یا پھر کوئی ایسی اور بات ہے جس کی وجہ سے یہ عوامی ایکشن کمیٹی بنی اور یہ سارا ماحول اس وقت تک اس حد تک چلا گیا ہے؟ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز تھیں انیشیلی، تو جس طریقے سے یہ سارا کچھ بنا، یہ سارا ہمیں پتہ ہے کہ کون کون لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں نے سپورٹ کیا، اس لیول تک پہنچی.
لیکن ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت تھریٹنڈ فیل کرتی ہیں ان سے. ان لوگوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی. جو یہ ایکشن کمیٹی ہیں اپنا جو بیانیہ پروموٹ کیا, اب دیکھیں جو ڈیسنسی ہے نا وہ دنیا میں پریویل کرتی ہے. دنیا میں دو بڑی فورسز ہیں, زیادہ تلخ کر دیا انہوں نے, ایک رحمانیت ہے اور ایک شیطانیت ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. شیطانیت وقتی طور پہ آپ کو بڑا پلیز کرتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر, لیکن جو رحمانیت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, رحمانیت کس چیز کے ساتھ ہے؟ ڈیسنسی کے ساتھ ہے, مہذب پن کے ساتھ ہے. اب انہوں نے یہ کیا کہ جو ڈسکریڈٹ کیا ہمارے بزرگوں کو, ایون دیکھیں نا سردار قیوم ہے, سردار ابراہیم ہے, ایون کے ایچ خورشید, باقی جتنے بھی آپ جائیں جو ہمارے لوگ, انہوں نے کہا جی یہ بھی غلط کیا انہوں نے, یہ اگر ڈیکلیریشن تھی, یہ اگر کراچی کا معاہدہ ہوا, یہ فلاں معاہدہ ہوا, یہ سب انہوں نے غلط کیا ہوا ہے. اب ان کو غلط کر کے لوگوں کو کنونس کیا کہ یار یہ واقعی غلط تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کے نام دیکھیں نا کیسے لگائے انہوں نے, کہ یہ مطلب میں نہیں نام لے سکتا وہ, کہ یہ ڈنگر ہیں تو یہ سور ہیں, مطلب دس از ٹو مچ. جب انہوں نے یہ چیزیں کی, اس سے جو آپ کی پولیٹیکل ہائرارکی تھی وہ بڑی ڈس ہارٹ ہوئی, بڑے پریشان ہوئے اس بات سے. اب انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, یہ ایک پیرلل فورس بن چکی ہے ایکشن کمیٹی, لہٰذا اس کو کچلنا, اس کو ختم کرنا, اینڈ دے شوڈ بی کٹ ٹو دیئر سائز. یہ بیسک اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کی آ گئی. اور جو اے پی سی کا وہ ایک خاتون منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کی, ان کا بھی ہم نے بیان دیکھا جی کہ سارے کہتے ہیں ان کو مارو پکڑ کے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جب آپ ان کے دیکھیں ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. صحیح ہے, یہ دنیا کا اصول ہے اور یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے. آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے ری ایکشن دیکھیں ڈیفینیٹلی, جب آپ ان کو یہ کہیں گے, ان کو آپ برا بلا کہیں گے, ڈسکریڈٹ کریں گے, انہوں نے 78 سالوں میں ہمارے لیے کیا کیا. بھائی 78 سال پہلے کشمیر ایسا ہی تھا, کسی نے دیکھا ہے؟ صحیح ہے, وہاں پہ نہ گاڑیاں چلتی تھیں, نہ سڑکیں ہوتی تھیں, نہ انفراسٹرکچر تھا, نہ اسکول تھے, نہ ہاسپٹلس تھے. اور میں نے تو وہ وقت دیکھا, آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ 80s میں بجلی کی سارا کچھ ہے. تو یہ لوگوں کو برین واش کیا جا رہا ہے, اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو غیر ضروری طور پہ امپلیکیٹ کیا گیا, اور یہ فیلئر ٹوٹلی ہمارا پولیٹیشینس کا ہے. صحیح ہے, کہ آپ کے اوپر سے اتنا بڑا اگر ٹرسٹ اٹھ گیا ہے. اصل میں کشمیر میں کچھ عرصہ جو پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا, دیکھیں نا آپ نے 5 سالوں میں 4 پرائم منسٹر چینج کیے. واٹ از دس؟ ہم نے دیکھا یہ کہ ایون جب مارشل لا کی گورنمنٹس تھیں یہاں پہ وہ لوگ آئے, کشمیر کو کبھی کسی نے نہیں چھیڑا. سردار قیوم پرائم منسٹر تھے, جب وہاں پہ سردار سکندر وہاں پہ رہے, سردار ابراہیم رہے, تو یہاں پہ پاکستان کے اندر گورنمنٹس چینج ہو جاتی تھی. اچھا کرنل صاحب, اس بات کے ساتھ ساتھ ایک اور خوف چل رہا ہے ساتھ, اور مجھے جو رپورٹ ہوا ہے لوگوں نے گراؤنڈ پر سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ راولا کوٹ میں ان لوگوں کو اگر کسی جگہ پہ حقوق نے چپکایا ہوا تو ان حقوق میں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ ان کی شناخت ہے. اور وہ یہ بات ہو رہی ہے 5 اگست 2019 کے انڈیا کے اقدامات کے تسلسل میں. وہ یہاں پہ لوگوں کو یہ ہے کہ شاید ان کے ساتھ جو ہے نا ویسے ہی ہونے جا رہا ہے. اچھا مزے کی بات ایک اور ہے کہ جو سبق پڑھایا جو ہماری نیشنل انسٹیٹیوشنس نے اور ہمارے جو قومی دھارا ہے, انہوں نے ہی بتایا ساروں کو کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کریں گے اور یہ سارا کچھ اکٹھے ہم فیصلہ کریں گے. تو آج اگر وہ کہیں پہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس میں کوئی رخ تبدیل ہو رہا ہے, تو ایک اور فگر یا ایک اور واسطہ ہے جو لوگوں کو یہاں پہ بٹھا گیا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ اچھا یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, بیکاز لوگ کہہ رہے ہیں جی ہماری پہچان مٹ جائے گی, کچھ پورشن جو ہے نا پنجاب میں آ جائے گا, کشمیر کا کوئی کچھ کر جائیں گے یہ وہ. میں آپ کو بتاؤں کہ 5 فروری کو آرمی چیف گئے ہوئے تھے مظفر آباد کشمیر سولیڈیرٹی ڈے پہ. آئی واز دیئر. میں نے ان کو میں نے ریکویسٹ کی, ان کو میں نے کویسچن کیا. میں نے کہا سر انڈیا اس وقت جو ہے نا وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے, اور ہم لوگ جو ہے نا کشمیری تقریباً ہم گلگت بلتستان بھی ملا دیں تقریباً 50 لاکھ لوگ ہیں. جو پرلے والے ہیں وہ ہمارے کروڑی لوگ ہیں. اس وقت تک ہم نے سنا ہے 30-40 لاکھ لوگ جا کے بسا چکا ہے انڈیا وہاں پہ, ابھی جموں ایریا دائیں بائیں. تو میں نے کہا اگر آپ انلمیٹڈ رکھیں گے اس پلیبسٹ کو جو انڈیا نہیں ہونے دے رہا 78 سالوں سے, تو پھر یہ ہوگا کہ 5-7-10 سال بعد وہ آبادی کا تناسب چینج کر دے گا انڈیا, اور اس کے بعد یہ ہوگا جناب کہ انڈیا کہے گا اب پلیبسٹ کرو تو ہم مارے جائیں گے. پھر یہ آزاد کشمیر کا بھی ووٹ جتنا مرضی دیں, پھر انڈیا کے پاس ایک مورل اور لیگل ویلیو آ جائے گی جی کہ میں نے تو پلیبسٹ کرایا, تو ابھی آپ جو ہے نا یہ آزاد کشمیر بھی مجھے دیں. یہ سچویشن دیکھنا کسی نہ کسی دن یہ انڈیا کریٹ کرے گا ہمارے لیے. تو میں نے کہا صاحب میری اس میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر کے اندر پلیبسٹ کرانا چاہیے,
انٹرنیشنل آبزرورز کے انڈر، آل دو ہمیں پتہ ہے کہ جس اکٹھا پلیبسٹ ہوگا دونوں کے اندر ہوگا، پاکستان پہلے فورسز وہ بلا پورا ایک میکنزم دیا ہوا انہوں نے. تو میں نے کہا ہمیں امیجیٹلی یہاں پہ پلیبسٹ کرنا چاہیے اور کشمیر کی پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو پتہ ہو کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. واضح پوزیشن یا آپ انڈیا کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ جی وی آر ورکنگ آن دس. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے لوگوں کو متنفر کرنے کا پاکستان سے، اور جس طرح یہ کہتے ہیں جی سبسڈی جو دی ہے وہ بھی ختم کر دیں گے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس طرح کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم کشمیریوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کشمیر کو یہ صوبہ بناتے ہیں صحیح ہے جس طرح انڈیا نے بنایا ہوا تھا، بل پرائم منسٹر سے آپ چلے جائیں وزیر اعلیٰ، اس میں ہمیں بڑے فائدے ہونے ہیں. ہمارا ایز آف بزنس، میں بزنس مین ہوں، میں بزنس نہیں کر سکتا پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، کیونکہ جب میں انوائسز انیشیٹ کرتا ہوں تو ان کو ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹس نہیں ملتی. کہتے ہیں جی کہ کشمیر سیپریٹ اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، ایف بی آر اتنے پرابلمز ہیں کہ وہاں پہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے. پھر دیکھیں ہمیں این ایف سی ایوارڈ میں جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی ہمیں 100-200 ارب زیادہ مل سکتا ہے اس کے اندر جب ہمارا صوبہ یہ بن جائے. آپ کو صوبائی قومی اسمبلی میں دیکھیں ہماری کشمیریوں کی گروتھ رکی ہوئی ہے سیاسی. ہم ٹوٹل ایم ایل اے صاحب ہیں، یہ ہم کیوں نہ پاکستان کی اسمبلی میں آئیں، پھر یہاں پہ ہم فیڈرل منسٹرز ہوں گے، ہم پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. مطلب اگر وہاں سے ہم آئیں ہم پاکستان کے پرائم منسٹر. پاکستان کی بات کو ہم دلائل کے طور پر ضرور رکھتے ہیں اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ مجھے جو کہ آپ بین الاقوامی امور کو بھی دیکھ رہے ہیں جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جغرافیائی تبدیلیاں یہاں پہ رونما ہو رہی ہیں اسپیشلی اس سارے ریجن میں، تو اس میں کہیں نہ کہیں جو تنازع کشمیر ہے وہ سیٹل ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں جو پریزنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں، جو انیشیلی اسٹارٹ ہوا تھا نا یہ 19 کے اندر، جو ہمیں اگر ہم کنکلوڈ کریں چیزوں کو یا ڈیڈیوس کریں جو چیزیں چل رہی تھیں کہ انڈیا کو پرابیبلی ورلڈ پاورز نے یہ کہا جی کہ آپ کاغذی چینجز تو کریں نا. صحیح ہے. ان کا جو ہمارا 370 تھا اور اس کے بعد 35A تھا، ان کو انہوں نے ختم کیا سارا کچھ، اور آبادکاری بھی جو سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو جو ہے زور بازو پہ دوسرا کشمیر لے کے دے دیں گے، یا پھر ادھر تم ادھر ہم. یہ کوئی اسٹریٹجی تھی. اس میں جب وہ گیلون ویلی کے اندر گئے، چائنیز کو انہوں نے کنفرنٹ کیا، اور لداخ کے اندر جب جنگ ہوئی ان کی آپس میں، تو اس میں امریکنز نے جب دیکھا کہ یار یہ انڈیا تو اس میں رہ گیا، جب انڈینز نے ان کو پکارا کہ ابھی ہیں ہماری سپورٹ کریں. یہ بہت بڑی ایک سائنس ہے جو ہم نے سمجھ نہیں آئی. یہ ہوا کیا تھا لداخ میں، یہ ایک ساؤتھ پیسیفک اسٹریٹجی ہے. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ امریکنز نے اور ان نے مل کے تو جو سی پیک روٹ کاٹنا ہے ہمارا، جو گلگت بلتستان والا گزرنا ہے، تو ادھر ایک یہ تھوڑی سی ایکسرسائز ہو رہی تھی اس قسم کی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں نا کہ خود مختار ہونا ہے یہ وہ، تو اس میں ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز ہیں اس میں، کیونکہ اگر آپ خود مختار پکے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روٹ آپ کے جب کاٹنے جائیں گے امریکنز ان کو اب راستہ نہیں دیں گے، وہ ماریں گے، انڈینز آپ کو دے دیا، چائنیز ماریں گے. ملکوں کے درمیان تین کے درمیان ہمارا رہنا بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ نے بات کی کہ اس کی سیٹلمنٹ، یس اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے ایک بہت بڑا بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف کشمیر کے لوگ جو ہیں اور باقی لوگ ہیں، کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. ہم کشمیریوں کو یہ ایک بولڈلی بتانا پڑے گا، ون ٹائم بتانا پڑے گا، اس کو ہم ایویلویٹ کریں، اس کو انڈر ڈیبیٹس لے کے آئیں، ہمارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو کشمیر کا میرے خیال سے بات کرنے میں کیا حرج کوئی نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن لوگ خوف زدہ ہیں کہ ہماری سیاست خراب ہو جائے گی. پاکستان کے اندر فرض کیا اگر نون لیگ آج یہ کام کرتی ہے، وہ کہیں گے جس نے کشمیر بیچ دیا، اس سے پہلے بھی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے بیچ دیا، پھر اس کے لیے یہ ماحول بنا کے کریں گے. پھر اب جو ہے نا لوگوں کو اس لیول پہ لے جائیں گے کہ، بلکہ میں سن رہا تھا متی اللہ جان صاحب کو اور اعزاز سید صاحب کو، اور وہ یہ بات بانگ دول کر رہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ماحول ہے ابھی یہ خراب کر کے پھر جو ہے نا اس کو ٹھیک کیا جانا ہے. یہ تو بڑا ظلم ہوگا پھر. نہیں دیکھیں ہیومن جو آپ بات کر رہے تھے نا، جو انسانی کہتے ہیں پرسنل انماسٹیز آر سمپلی انٹریکٹیبل. یہ ایک ریچرڈ نکسن کی کتاب ہے، اس نے بڑا زبردست لکھا ہے. کہتا ہے کہ جو انسانی دشمنی ہوتی ہے نا، یا جب کسی کا آپ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، پھر آپ گین نہیں کر سکتے. یہ اسی طرح ہے کہ اس طرح پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر سرکنا نیچے شروع ہو جائے پھر واپس نہیں جاتا. تو اگر آپ نے لوگوں کو مار کے ان کا کانفیڈنس ختم کر کے ان کے ساتھ ظلم و ستم کر کے پھر آپ کہیں کہ ہم یہ کریں گے، پھر وہ ہمیشہ کی ایک ٹینشن رہے گی. اور کشمیر کے تناظر میں ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ KPK کے اندر کوئی انڈیا کا بارڈر نہیں ملتا، نہ بلوچستان کے اندر، لیکن انڈین پراکسیز ہیں اور انہوں نے وہاں پہ تباہی مچائی ہوئی ہے. ایک بہت بڑا مطلب لیول پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کشمیر کے اندر یہ شروع ہو گیا تو یہ تو بہت ہی بڑی تباہی ہوگی. پھر ہم پورے پاکستان میں بم دھماکوں کی باتیں سنتے ہیں، دہشت گردی کی باتیں سنتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹا سا ریجن تھا اس میں لوگوں نے کبھی یہ نہیں ہونے دیا. ایک تو بڑی بات یہ ہے. دوسری ایک اور بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ چاروں صوبے اور پلس گلگت بلتستان، ان کو یہ پریکٹس نہیں ہے کہ روزانہ نا انڈیا کے خلاف آپ کمپین کرتے ہیں. AJK کے جو لوگ ہیں، مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، وہ ڈیلی کی بنیاد پہ، چاہے وہ امریکہ میں، یورپ میں، کہیں پہ بھی ہیں، یا AJK کے اندر ہی بیٹھے ہوئے، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے، تو ڈیلی کی روٹین میں جیسے کھانا شامل ہے
اس طرح انڈیا کے خلاف کمپین کرنا یا انڈیا کے خلاف بات کرنا ان کے اس میں شامل رہا. تو اتنی ایکٹیو جو آپ کی جگہ ہے یا ایکٹیو لوگ ہیں ان کو آپ کسی اور ڈائریکشن پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ میں بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے جو بارڈر ہے اس کے اوپر پار سامنے انڈیا ڈپلائڈ ہے, ادھر ہمارے لوگ ڈپلائڈ ہیں. تو اگر آپ تو خود LOC کے اوپر رہ رہے ہیں, LOC پہ رہتا ہوں, یس, میں 24 گھنٹے اس دشمن کو دیکھتا ہوں. اس لیے ہماری جو موٹیویشن ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے کشمیریوں کی انڈینس کے متعلق ایز کمپیئر ٹو ادرس, کیونکہ ہمیں انڈیا صرف مقبوضہ کشمیر کو نہیں مار رہا, انڈیا ہمیں بھی مار رہا ہے. میرا گھر کوئی 10 دفعہ تباہ ہوا, میرے جو وہاں پہ رشتہ دار ہیں ہمارے وہ کئی بیچارے شہید ہوئے, کئی آج زخمی ہیں, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے. تو ہم لوگ تو انڈیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں, اور وہاں پہ کیوں دہشت گردی نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر, انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر ہونے کے باوجود, کیونکہ لوگوں کی جو ایک کنوکشن ہے, موٹیویشن ہے, وہ ٹوٹل پاکستان کی طرف ان کی اورینٹیشن ہے کہ یہ ہمیں بچائے گا جب بھی کسی کچھ ہوا. تو اگر آپ کشمیر کو ڈسٹرب کر دیں گے اس لیول پہ تو پھر سمجھیں کہ یہ بڑی تباہی ہوگی. پھر سے مجھے یہ بات بتائیں کہ چونکہ آپ بیک ڈور ڈپلومیسی پہ بھی کام کر رہے ہیں اس سارے کنفلکٹ کو لے کے جو بھی AJK کے اندر چل رہا ہے, تو ایک طرف لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یا یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جس نے پوری دنیا کا ایک بڑا کنفلکٹ جو ہے نا اس وقت سالو کیا, تو اس کے لیے یہ چھوٹا سا معاملہ جس میں اتنے سارے دن گزر گئے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے جو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں ان کی زندگی بھی اجیرن ہوئی ہوئی ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو بیک ڈور ڈپلومیسی, جیسے فضل الرحمان صاحب تو اوپن بات کر رہے ہیں, اس کے بعد باقی لوگ بھی اوپن بات کر رہے ہیں اس کے اوپر مذاکرات کرنے کی, تو کہاں تک پہنچی ہے یہ بات اور کیا امید ہے اور کیا؟ دیکھیں, اگر پاکستان نے دنیا کو جوڑا ہے نا اس وقت, تو وہ نیت کی بات ہے, سوچ کی بات ہے, کہ فیکٹ کی بات ہے. جب تک ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کشمیر کی وہ ایک پیج پہ نہیں آئے گی, وہ اس معاملے کو حل, اگر وہ حل کرنا چاہیں تو وہ آج حل ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹوٹل یہ 12 سیٹس پہ جب بات شروع ہوئی تو یہ ایک پولیٹیکل بات ہے کہ اس کا اگر یہ سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا, نہیں ختم ہوتی تو نون لیگ کو ہوگا. بیسیکلی ان دو کی جنگ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر ہمارے لوگوں کو ان کو نہیں, ان دونوں کو لڑنے دینا چاہیے تھا آپس میں. تو اگر ہمارے ایک پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ آج بھی بیٹھے اپنے لوگوں کو ان کا خیال کرے, دیکھیں انسانی جانوں کا معاملہ ہے. میری سب سے بڑی جو وری ہے نا, میں آپ کو الفن یہ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ایک بھی انسانی جان ضائع ہوگی تو جو اس گھر کے اندر ایک کرب ہوگا, ایک پریشانی ہوگی, وہ ہم سارے امیجن کر سکتے ہیں اگر ان کی جگہ ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں. تو اس لیے اگر دوسری ایک بات ہے کہ جو ہمارا اسٹیج ہے راولا کوٹ میں سجا ہوا, میں ان لوگوں کو ایک چیز ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے سے کہ یار وہاں سے آپ پاکستان کے لیے, یہ پاکستان کے خلاف تو نہیں تھی نا تحریک, یہ تو آپ کی انٹرنل ہے, یہ آزاد کشمیر کیا, ادھر آپ نے گنوں کا منہ کیوں موڑا ہوا ہے, یہاں پہ لوگوں کو کیوں ناراض کر رہے ہیں. ایک اور کرنل صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسپیشلی پنجاب کے اندر مسلم لیگ نے پراپر ایک کمپین کی اس سارے موضوع پر, اور ایسا کوئی ماحول بنا دیا جس سے یہ پتہ چلا کہ جی راولا کوٹ اور ورسز جو ہے نا لاہور کو جنگ چھڑی ہوئی ہے. لوگ ظاہر ہے باقی لوگ بھی اسی تناظر میں ہی بات کرنا شروع ہو گئے جو ایک نفرت کی وجہ بنی. اس سے قبل جب آپ نے مہاجرین کی نشستوں کی بات کی تو پہلا جو رخنا ہے یا نفرت کا ایک جو بیج بویا گیا وہ آزاد کشمیر اور مہاجرین کے درمیان ہوا, دل آزاریاں, ناراضگیاں, اور پھر اگلا لیول یہ آ گیا. تو اس کو کیسے آپ ریورس کریں گے, کس طرح آپ اس کو اگر مذاکرات بھی کر دیتے ہیں چیزیں بھی, تو یہ تو ایک ڈیبیٹ ہی بن گیا ہے. دیکھیں نون لیگ کو اس میں بڑا ایک سٹیپ آگے آنا پڑے گا, ان کو ایک پازیٹیو رول ادا کرنا پڑے گا کیونکہ سٹیکس ان کے بہت ہائی ہیں. تو جو میں بات کر رہا تھا اس کو میں ختم کر لوں کہ جو ہمارا سٹیج ہے اس وقت وہاں پہ لوگ ہیں راولا کوٹ کے اندر, وہاں پہ ایک جو بیلنس اپروچ کے لوگ ہیں ان کو لے کے آئیں, اور وی شوڈ ٹاک گڈ اباؤٹ پاکستان. جو ایکچوئل ہمارا کشمیری چاہتا ہے پاکستان کے متعلق وہ چیز اسٹیج سے آنی چاہیے. آج ان کے ہاتھ میں آپ اسٹیج دیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ نیکسٹ 3-4 ڈیز میں یہ سارا مسئلہ ختم ہوگا ہمارا. آلدو ہم کوشش کریں, آپ نے بھی اس میں بڑی کوشش کی, کل آپ نے مجھے بڑا اچھا ایک آرٹیکل بھیجا, وہ ہم نے کنسرن لوگوں کو بھیجا, انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو, اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک کاؤنسل آف ایلڈرز ہو, ہائی آفیشلز ہوں, باقی لوگ یہ بیچ میں ایز اے آربیٹریٹر بیٹھیں اور گورنمنٹ کو اور ایکشن کمیٹی کو ساتھ لیں اور ان میں بیٹھ کے تو ایک یہ فیصلہ کریں ہمیں فرام ود ان کشمیر ان کا کرنا چاہیے. اس میں دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہمارے لوگ وہاں پہ گئے ہوئی ہے, جتنی رینجز یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے اور ہماری بہتری کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں جی گولی کیوں چلائی, اس پہ بھی ذرا بات کر لیں. بات یہ ہے کہ شروع میں جب ان کا جو پہلا وہاں سے نکلا, جب ان کو رعایت ملی تھی 2-3 سال پہلے آٹے کی, تو یہ تمبر کے ڈنڈے کس نے اٹھائے, وائلنس کی بات کس نے کی, پھر پولیس کے ساتھ بدسلوکی مطلب نہیں تھی نا رینجرز, نہیں تھی نا ایف سی, آپ کی پولیس اپنی تھی نا, آپ نے اٹھا کے پولیس والوں کو پھینکا نیچے پہاڑوں سے, آپ نے ان کو وہ کیا.
ہمیں اپنا بھی ایک بیہیویئر دیکھنا چاہیے نا, دوسرے کو دیکھنا اس نے کیوں کیا ہے. اب جب اسٹیٹ نے دیکھا کہ یار یہ لوگ تو ظلم پہ اتر آئے ہیں, اتنی بڑی وائلنس ہے, ہم ان کو اسٹاپ نہیں کر سکتے, تو ان نے مجبوری سے پھر رینجرز کو منگوایا یہاں پہ. یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اب یہ ہے کہ اسٹیٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے, اور جب اسٹیٹ اپنے خلاف آپریٹ کرتی ہے پھر دو دشمن ہیں آپ. پھر وہ آپ نہیں ہے کہ آپ کشمیری ہیں, آپ پاکستانی ہیں. اب دیکھیں نا یہاں پہ یہ جو لال مسجد میں کیا ہوا, باقی جو کشمیر کے اندر سارا کچھ ہوتا رہا, اس میں میرا کورس میٹ ضائع ہوا لال مسجد کے اندر. تو پھر آپ سمجھیں کہ اسٹیٹ آپ کے ساتھ پیار محبت سے بات نہیں کرے گی, گولی کی زبان سے بات کرے گی. اس لیے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اسٹیٹ کا جو ادب احترام ایک لا قانون کا ہے اگر یہ کریں, اور پاکستان کو ہمیں عنایت نہیں کرنا. اچھا سر, میرا آخری سوال ہے آپ سے, وہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ مذاکرات تھوڑا اور طویل ہو جاتے ہیں یا دیر ہوتی ہے ان میں یا جیسے تیسے, تو کیا گورنمنٹ ایجے کے اور جو مظاہرین ہیں بیٹھ کے یہ ایسو طے نہیں کر سکتے کہ جی ٹھیک ہے, دنیا کے اندر جیسے اور بھی جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ ایک جگہ مختص کر دیں اور آپ اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں باقی چیزوں کو, باقی جگہوں کو جس نے دھرنے میں جانا ہے وہ جاتا رہے گا, جس نے بازار میں جانا ہے وہ بازار میں جائے گا. تو کیا ایسا ماحول نہیں بن سکتا اس وقت دوبارہ؟ دیکھیں ہم نے ان کو ایک چیز یہ سجیسٹ کی تھی کہ آپ کشمیر کی زوننگ کر دیں کہ یہ ہمارا گرین ایریا ہے, یہ گرے ایریا ہے, یہ ریڈ ایریا ہے. ابھی فرض کیا اگر راولہ کوٹ کا آپ کہتے ہیں تو اس وہاں تک رہنا چاہیے, باقی پورے کشمیر کو سفر نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی میرپور ہے, بڑا پیسفل ایریا ہے. ابھی کل میں نے سنا کافی ساری دکانیں وہاں پہ کھلی ہیں. دیکھیں نا شہر کے اندر بھی تو کرفیو لگا کے تو بہت سارے لوگوں کی زندگی وہاں پہ بھی جیرن ہوئی ہوئی ہے. لیکن لوگوں کو آہستہ آہستہ دیکھیں اس سارے معاملے کا جو حل ہے نا ابھی بہت اپریہنسو ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے, باقی لوگ بھی ہیں, کہ اگر اس کو ہم پیچھے جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا. ایک دوسرے پہ اعتماد ان کا ختم ہوا ہوا ہے. عوام نے بھی بہت ریش بیہیویئر کیا ہے. جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز تھی انہوں نے بڑا سخت رویہ رکھا ہے. دونوں ایکسٹریمز جب آپس میں ٹکراتی ہیں نا جی پھر تباہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اسٹیج کے اوپر گورنمنٹ کو دیکھیں, ان کے اگینسٹ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان میں کوئی سیاسی بصیرت میں نے نہیں دیکھی, کوئی ان میں اتنی سمجھداری والی بات نہیں دیکھی. دیکھیں اسٹیج اتنا لے کے پورے ملک کو آپ للکار رہے ہیں اور پکار رہے ہیں, یہ کہاں کی بھی تو اچھا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے بھی جذبات اتنے دن سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کے جذبات کا آپ یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی لوگ بھی قومی اسمبلی میں یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی ان باتوں کو, ان غصے کو آپ نظر انداز کریں. ایک اسٹیٹ بڑی چیز ہوتی ہے, ہونی چاہیے اسٹیٹ کا دل بڑا ہونا چاہیے. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو تھوڑا سا کم فارورڈ, دے شوڈ کم فارورڈ, اور لوگوں کو آ کے تھوڑا سا وہ گلے لگانے والی بات ہے. اور پھر پیپل شوڈ آلسو بیہیو. یہ جو ڈو مور والا کانسیپٹ ہے نا کہ 3 روپے کی بجلی یہ ہو گیا تو بس اب دوبارہ سے اس طرح نہ کریں. آپ اپنے ریسورسز دیکھیں نا جی, آپ کے ٹیکسز کتنے آتے ہیں, آپ کی آمدن کیا ہے, خرچے کیا ہیں, اخراجات کیا ہیں. پھر کشمیر کے جی ہمارے پولیٹیشینز نے یہ کیا, میں کہتا ہوں ان سے حساب لیں کہ اگر اس نے آپ کو دینا تھا اتنا پیسہ 28 ارب اگر آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے تو آپ حلقوں میں جائیں نا ایکشن کمیٹیوں والے. ایکشن کمیٹی والے کیوں لوگ جب ایکشن کمیٹی نے کوئی چیز دینی ہے ان سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, جب MLA نے دینی ہے ان سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. یہ جا کے دونوں طرف سے انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے. سر ہم نے نیوٹرل بنیادوں کے اوپر نا جب یہ بات اٹھی تو ہم نے ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے کہا کہ آپ اس موضوع پہ بات نہ کریں. جو آپ نے ایک احتجاج کرنا تھا, ریکارڈ کرانا تھا, کر دیا کہ جی مہاجرین کی 12 سیٹیں. جی ہم نے ان کو کہا کہ اس کے اندر جو غلطیاں خامیاں ہیں ان کو دور ہونے کے لیے آپ زور لگائیں. آپ چونکہ بات کرنے آئے تھے اس موضوع پہ کہ جی ہم جو ہے نا وہ مراد کا خاتمہ کریں گے, تو مراد میں رکھ کے آپ 12 سیٹوں پہ چلے گئے اور 12 سیٹوں پہ اٹک ہی گئے. اور اس حد تک اٹک گئے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں آپ کو کہ یار چند دن دے دیں مجھے, میں اس کے اوپر بات کروں. پھر آپ وہ نہیں کرنا چاہ رہے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو اس رویے کے ساتھ پبلک کیسے آگے بڑھ سکتی ہے یا اپنی چیزیں منوا سکتی ہے؟ اسٹیٹ نے جب کہا کہ ہم اس بات کو اپنی ریٹ کے خلاف سمجھتے ہیں. ڈیفینیٹ اسٹیٹ کو چیلنج کر دیا نا, اسٹیٹ کو اسٹیٹ میں چیلنج کر دیا. اپنے اسٹیٹ نے آپ کو کہا جی 5-10 دن دے دیں, یار دے دو نا, ان کی بات سن لو نا آپ لوگ. ٹھیک ہے, تو اس سے چیزیں ایک, اور میں آخر پہ اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جی, یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے نا ایک نفرت, شہر انگیزی, ہلا شیری کشمیریوں کو یہ نہ دیں. آپ اس آگ کو ٹھنڈا ہونے دیں. آپ کہیں جی ہر طرف سے ایک اچھے طریقے سے بات چیت کریں, جذبات میں نہ آئے. صحیح ہے, جذبات میں پھر جو ہے نا یہ گلم گلوچ دوسری چیز ہے. لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی انوالو ہے, اور وہ ہے مختلف جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لائک جن لوگوں کی پہلے سے کوئی جنگ چل رہی تھی نظریاتی طور پہ, فکری طور پہ, سیاسی طور پہ, وہ بھی اس میں آ گئے. انہوں نے اپنے ہی جو نا روٹیاں تھاپی ہیں ادھر, اور کچھ فیک آئیڈیز بھی آ گئے, چونکہ انڈیا بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ موقع ملا آگ لگانے کا, اور وہ بھی لگے رہتے ہیں. تو اس بات کو ہمیں سوشل میڈیا کو اس نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہمارے مفادات کو نظریات میں ڈومینیٹ کر دیا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے مفادات کی بات کریں, کشمیر میں گندم کا بڑا مسئلہ تھا, آئی ڈونٹ نو کس حد تک یہ ہوا ہے. تو مطلب گندم سے مراد یہ کہ وہ اس کی کوالٹی, تو مطلب آپ دیکھیں ان کو ٹوٹل رہنا چاہیے انصاف,
یہ جو ہماری ہے کہ انصاف وہاں پہ ٹھیک ہو, ہماری وہاں پہ کوالٹی آف لائف اچھی ہو, ہماری ایجوکیشن ہے, ہمارے صحت کے معاملات ہیں, ہمارا بجلی پانی, اس طرح کی چیزوں کو ان کو لے کے چلنا چاہیے. باقی نظریاتی معاملات کو, یہ کوئی اسٹیٹس مین تو نہیں ہے نا, یہ ہمارے بھائی ہیں, کوئی تاجر ہیں چھوٹے موٹے, ان کی اتنی ویزیبلٹی نہیں ہے, اسٹیٹ چلتی کیسے ہے, نظام کیسے چلتا ہے اس کا, ہمارے نظریاتی مسائل ایشو انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہیں, یہ تو اسٹیٹ کو پتہ ہے نا. اس لیے اسٹیٹ کے معاملات اسٹیٹ کو کرنے دیں, اپنے معاملات یہ خود کریں. بہت شکریہ کرنل صاحب اسٹیٹس کا ساتھ دینے کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو.